میں کر لوں سوال ایک؟ حضرت یہ بتائیے کہ سزائے موت کے جو قیدی ہیں، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اللہ کا قانون ہے، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ کو ایسے گواہ ملتے ہوں جو جھوٹا قرآن نعوذ باللہ ہاتھ میں لے کے اور عدالتوں میں قسم کھا کے جھوٹی گواہی دیتے ہوں، اور ایسے مواقع کے اوپر کہ جہاں سزائے موت کے قیدی جیلوں میں 10 سال 20 سال 30 سال سے سزائے موت کی کوٹریوں میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہے ہو، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مقدمے میں جتنی سزا ہے اس سے زیادہ اس کو سزا دی جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں بے گناہ، جہاں پہ گواہ بکتے ہوں، جہاں پہ قرآن اٹھا کے نعوذ باللہ توبہ جھوٹی گواہی دینے والے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جج خود اس منصب پہ پورا نہیں اترتا، تو کیا ایسی صورت میں سزائے موت کو روک نہ دیا جائے کچھ عرصے کے لیے؟ کیا یہ غیر شرعی تو نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ دیکھیے بات ہے، دونوں علماء ایک دوسرے سے اجازت لے رہے ہیں، مختصر سی بات، اس لیے کہ وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ جی جی دیکھیے سزائے موت کو روکنا، یہ یقیناً اس میں جس پہلو کو آپ نے اجاگر کیا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر سزا کا بہت زیادہ تعلق اس بات سے ہے، چاہے وہ سزا ہو یا جزا، دونوں صورت یہ بھی بتا دوں، یعنی جزا میں بھی یہی پہلو ہے کہ حالات، واقعات اور معاشرے کی جو اس وقت کا ایٹماسفیئر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نگاہ رکھی جائے، اور اسی لیے قاضی کے پاس ایک حق ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ حالات کو دیکھ کر کے بہت سارے، اب جتنے بھی ابھی خلفاء کے حوالے سے چاہے گفتگو ہوئی ہو، ائمہ کے حوالے سے گفتگو آ جائے، تب بھی ہمیں یہی نظر آئے گا کہ جتنے بھی فیصلے انہوں نے کیے اس کے اندر صرف واقعے کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے ایٹماسفیئر کو بھی دیکھا، اس کے حالات اور واقعات کو بھی نظر رکھی ہے، اور پھر اس کو جاننے کے بعد ایک فیصلہ دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کی میں یہاں پر، کیونکہ ہمارا جو کلچر اس وقت بن چکا ہے پاکستان کا، ایک تو یہ کہ انڈیویجول کوئی گناہ ہے، کوئی ایک انفرادی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے واقعے سے سزائے موت یا کوئی پہلو آتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک عمل مسلسل تکرار ہو رہی ہے اور معاشرہ اس کرپشن میں انوالو ہو چکا ہے، وہاں کوئی رعایت کی گنجائش نہیں، وہاں سخت ترین سزا دی جائے گی تاکہ ایک کو عبرت مل کے 100 کو بچایا جا سکے۔ وہ 100 کی جان بچانے کے لیے ایک کی جان لی جاتی ہے۔ آپا یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، لیکن جہاں پہ دہشت گرد کھلے عام گھومتے ہیں، جہاں پہ عدالتیں بھی ڈرتی ہوں، یہی میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہاں عدالت کو صرف اس بنیاد پر کہ کمزور ایویڈنس کی بنیاد پر اس کو، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اب اپنی عدلیہ سے بھی معذرت کرتے ہوئے، کہ اگر ایویڈنس کمزور بھی آ رہا ہے کسی دہشت گرد کے لیے، ہاں وہ آپ کا حق ہے، ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں، سچ کے لیے معذرت نہیں، ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہر طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ مضبوط ہوتے ہیں اس لیے آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ عدلیہ کے پاس جس معاشرے میں اس قدر دہشت گردی عروج پر آ چکی ہو، وہاں پر کمزور ایویڈنس، میں پھر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا نامکمل ایویڈنس کی وجہ سے آپ شک کا فائدہ دیں یا اس کو بری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک دہشت گرد کو دوبارہ اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے ہمت کر کے تم حوصلہ کر کے کرو، پھر کمزور ایویڈنس کی بنا پہ پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ آپ اس کی دہشت گردی میں شریک نہ ہو جائے، اس پر خیال رکھیں ہماری عدلیہ۔ یہ عدالتی دہشت گردی نہیں ہے، میں نے تو کہہ دیا جتنا میں کہہ سکتا تھا، میں کہہ دوں جی وہ یہ سنگین عدالتی دہشت گردی ہے، آپ ڈر گئے، آپ خوف کھا گئے، اور جو خانہ پوری کے لیے ایف آئی آر میں بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر لے آیا گیا، چونکہ وہ آپ کو دھمکی نہیں دے رہے، وہ آپ کو ڈرا نہیں رہے، دہشت گرد تو کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ جج اپنی مسند پہ نہ بیٹھے، اگر وہ ڈر گیا ہے، خوف کھا گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں، جیسے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا روک دی، معطل کر دی، تو قرآن میں حکم ہے، شرع میں حکم ہے، لیکن روک دی گئی کہ وہ حالات جیسے آپ نے ابھی حضرت فرمایا، تو ان حالات میں جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں تو کیا سزائے موت؟ آپ جو ہے نا خدمت خلق کرتے ہیں اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے
کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. ہم آپ کے بارے میں اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں چیزیں. بہت محبت. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. لیکن جو قرآن حکیم کا جو اٹل حکم ہوتا ہے نا، اس کو کسی بھی صورت میں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اللہ جل جلالہ کا جو فرمان ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بے گناہوں کے اللہ لیے تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے سمجھ والو، اے دانشورو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو اب اگر وہ لوگ جو اس وقت جو ہے نا سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں وہ، اور سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ سیشن جج ہے، یہاں جاتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے. اور اس کے بعد بھی ہم آپ سے یہ بات گزارش کریں گے کہ جو لوگ جیل میں موجود ہیں ان کی نقل و حرکت پہ بھی نظر رکھی جائے، اور اس دوران تحقیق کی جائے کہ وہ آدمی جو ہے، میری بات سن لیں، وہ آدمی جو ہے وہ واقعہ میں کہیں بے گناہ تو اس کو سزا نہیں ہوگی. اگر ایسے کسی آدمی کو سزا ہو گئی ہے تو وہ صدر صاحب اپنے اختیارات اس کے لیے استعمال یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. لیکن یہ جو سر یہ ایک انتظامی معاملہ ہے نا، اس میں حیات ہے کہ فیصلہ کیا جائے. قصاص میں حیات ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس بات کا فرمائیے. ایک سیکنڈ، جس طریقے سے حضرت نے کہا ہے، سر سوال سر ایک اور ہے. سر سوال اور ہے. قصاص کا تو سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے حضرت عمر نے سزا کو معطل کیوں فرمایا؟ بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے پاس اس کا پاور ہوگا، لیکن اس وقت میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس وقت سپریم کورٹ وہ قانون ہم پہ کیوں نہیں لگتا جو عمر جو ہے اس کے پاس جو پاور ہے اس نے استعمال کیا ہے. اگر معاشرے کو اس طریقے سے آپ آزاد چھوڑ دیں گے، دہشت گردی پھیلتی جائے گی. سپریم کورٹ کی حضرت عمر سے بڑی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیا بات کی ہے یار؟ سپریم کورٹ کی حضرت عمر سے بڑی ہے. کیا بات کی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کے پاس اس کی پاور ہوگی. سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے قانون میں یہ دیکھیں، یہ لچک بھی موجود ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ کسی کو معاف، میری بات تو سن لینا آپ، صدر صاحب کسی آدمی کو معاف بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی بے گناہ آدمی ہے تو اس کو صدر صاحب معاف کر دیں. تو یہ طاہر اشرفی ہیں میرے ساتھ، انتہائی محترم میرے عزیز میرے بھائی. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تمام حضرات کو، علماء کو، میرے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، برنی صاحب ان کو، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ٹائم میں ہمیشہ ہم ٹائٹ ہوتے ہیں. ہماری جو گفتگو تھی، گزارش کروں گا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہاں عدالتی سسٹم اسلامی ہے اور نہ یہاں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ والا معاملہ ہے. یہاں پر تو جج آپ کا بکتا ہے. خود ماشاءاللہ میرے بھائی وکیل ہے. وکیل آج کے دور میں تو جج کیا جاتا ہے، وکیل تو کیا ہی نہیں جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ریلیف کی طرف لے کر گئے